ویسے تو علامات قیامت کی تعداد بے شمار ہے، مگر آج ہم جس قیامت کی علامت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں اس کو فتنہ تاتار کے نام سے جانا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنہ کے بارے میں پہلے ہی سے پیشین گوئی فرما دی تھی اور اسے قیامت کی علامات میں سے قرار دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تم ترکوں سے نہ لڑو گے جن کی آنکھیں چھوٹی، منہ سرخ، ناک موٹی، پھیلی ہوئی ہوں گی۔ ان کے منہ ایسے ہوں گے جیسے ڈھالیں جن پر تہ بتہ چمڑا چڑھا دیا گیا ہو، اور قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم ایسے لوگوں سے جنگ نہ کرو جو بالوں کے جوتے پہنتے ہوں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ تاتاری کون تھے اور آج دنیا میں کہاں آباد ہیں؟ آئیے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ تاتاری کون تھے، آج دنیا میں کہاں آباد ہیں۔ یہ لوگ وسط ایشیا اور شمال مشرقی صحرائے گوبی کے باشندے تھے۔ منگولوں کو تاتا منگو قبیلے سے منسوب کیا جاتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ قبیلہ منگول کے نام سے مشہور ہوا۔ چنگیز خان بھی انہی قبائل میں سے تھا۔ آج کل ان کے ملک کو ترکستان کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس کے ارد گرد کے علاقے جن پر تاتاریوں نے قبضہ کر کے اپنا ڈیرا جما لیا تھا وہ دراصل تارتری کہلاتے تھے۔ آج کل روس اور سائبیریا میں یہ لوگ کثیر تعداد میں رہائش پذیر ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے مسلمانوں سے معرکے لڑے اور بعد میں مسلمان ہو گئے، اور افغانستان، ایران اور روس کی سرحدوں کے ارد گرد یہ لوگ کثیر تعداد میں آباد ہیں۔ 7ویں صدی عیسوی میں عالم اسلام کو وہ المناک حادثہ پیش آیا جس کی نظیر دنیا کی تاریخ میں مشکل سے ملے گی۔ یہ تاتاری غارت گروں کا فتنہ تھا جو تمام عالم اسلام کے لیے ایک بہت ہی خطرناک فتنہ تھا۔ ترکستان سے نکلنے والے تاتاری جو دیکھتے ہی دیکھتے عالم اسلام پر ٹوٹ پڑے تھے، عالم اسلام کی اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دی تھی۔ انہی کے ہاتھوں سن 656 ہجری 1258 عیسوی سقوط بغداد کا المناک حادثہ پیش آیا تھا، جس میں اس وحشی قوم نے چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان کی سرکردگی میں دنیا اسلام کے دارالخلافہ بغداد میں داخل ہو کر وہ تباہی اور بربادی مچائی کہ اسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ہلاکو خان کی زیر قیادت منگول افواج نے خلافت عباسیہ کے دارالحکومت بغداد کا محاصرہ کر کے شہر فتح کر لیا اور عباسی حکمران معتصم باللہ کو قتل کر دیا۔ تقریباً 1 مہینہ سے بھی زیادہ عرصہ تک مسلمانوں کا قتل عام ہوتا رہا۔ بازاروں اور راستوں میں ٹیلوں کی مانند لاشوں کے ڈھیر لگائے گئے، عورتوں اور بچوں کو بھی زندہ نہ چھوڑا گیا، ہزاروں عورتوں کی عصمتیں لوٹی گئیں۔ تاتاری وحشیوں نے شہر کی عالی شان مسجدیں، خانقاہیں، محلات، مکانات، درسگاہیں اور لائبریریاں سب کو جلا کر کے راکھ کر دیا۔ اس قتل عام میں مقتولین کی تعداد مورخین نے 18 لاکھ ذکر کی ہے، اور کئی روز دریائے دجلہ کا پانی خون کی فراوانی سے سرخ ہو کر کے بہتا رہا۔ جنگ کے بعد منگولوں نے شام پر حملہ کیا اور دمشق، حلب اور دیگر شہروں پر قبضہ کر لیا۔ اس شکست کے ساتھ ہی امت مسلمہ کے عروج کا دور اول ختم ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنہ کے بارے میں پہلے ہی سے پیشین گوئی فرما دی تھی اور اسے قیامت کی علامات میں سے قرار دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تم ترکوں سے نہ لڑو گے جن کی آنکھیں چھوٹی، منہ سرخ، ناک موٹی، پھیلی ہوئی ہوں گی۔ ان کے منہ ایسے ہوں گے جیسے ڈھالیں جن پر تہ بتہ چمڑا چڑھا دیا گیا ہو، اور قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم ایسے لوگوں سے جنگ نہ کرو جو بالوں کے جوتے پہنتے ہوں گے۔ شارح مسلم علامہ نووی رحمہ اللہ تعالی جو کہ تاتاریوں کے فتنے کے زمانے ہی کے ہیں،
انہوں نے اپنے زمانے میں اس فتنے کو آنکھ سے دیکھ کر یہ فرمایا، یہ علامت ہمارے زمانے میں تمام صفات کے ساتھ پائی گئی۔ چنانچہ ان ترکوں کا حلیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کے مطابق بالکل ویسا ہی تھا جیسا کہ حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے۔